معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص اور اذن سے آج کی خوبصورت اس محفل میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے اور مرحومین جن کی تعزیت اور احسان ثواب کے لیے ہم حاضر ہیں، اللہ کریم ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے، آمین۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند چیزیں عرض کر کے تو پھر ہم دعا کی طرف آ جائیں گے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ احباب کافی دیر سے محفل پاک میں بیٹھے ہیں، تو چند منٹس کے اندر میں انشاءاللہ اپنے بات کو کلوز کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اللہ اسلام کو ہی دین سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس نے بطور دین نازل ہی اسلام کو فرمایا ہے۔ یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام سے قبل جتنی بھی شریعتیں اتری، اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی شریعت کو دین نہیں کہا، کسی کی شریعت کو اللہ نے دین نہیں کہا، بلکہ وہ ساری شریعتیں مذاہب تھے، ان کو مذہب کہا جاتا تھا۔ عیسائیت دین نہیں ہے، عیسائیت ایک مذہب ہے۔ یہودیت دین نہیں ہے، یہودیت ایک مذہب ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ پہلے جتنی شریعتیں تھیں وہ مذاہب تھے، اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک دین ہے۔ جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اسلام دین ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کو دین کیوں کہا جاتا ہے اور باقی جو مذاہب ہیں وہ دین کیوں نہیں؟ تو اگر اسلام دین ہے تو پھر باقی مذاہب اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے، غور سے سمجھے۔ دین ایک کامل نظام کو کہتے ہیں، دین ایک کامل نظام کو کہتے ہیں جو آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو اپنے احاطے میں لے۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ اور پہلو بھی اس سے باہر نہ ہو، اس سے باہر نہ ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ آپ کی سوشل لائف ہے، معاشرتی زندگی ہے، آپ کی معاش ہے، ارننگ جو آپ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، آپ کی خاندانی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، آپ کے معاشرے کے تمام تر پہلو جس نظام کے نیچے آ جائیں اس نظام کو دین کہتے ہیں، اس نظام کو دین کہتے ہیں۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے جس نظام کو دین بنا کر نافذ کیا ہے وہ بس اسلام ہے، وہ بس اسلام ہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب آ جائیں، دین اسلام کے دو حصے ہیں، دین اسلام کے دو حصے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ دین کو تقسیم کرتے ہیں پورا سمجھنے کے لیے تو دو چیزوں کا نام دین ہے، دو چیزوں کا نام دین ہے، بس دو چیزیں۔ ایک فرائض ہیں، فرائض مطلب ڈیوٹیز، جو کام آپ کے ذمے واجب الادا ہیں، جو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، ان کو فرائض کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فرائض۔ ایک حقوق ہیں، رائٹس، وہ تمام تر مراعات یا وہ سہولیات جو معاشرے سے آپ کو ملنی، معاشرے سے جو آپ کو ملنی ہے ان کو حقوق کہتے ہیں۔ اسلام ان دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اور فرائض، حقوق اور فرائض کی مثال سمجھے اس طرح، جیسے آپ باپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو بحیثیت باپ آپ کا فرض ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کریں، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کریں، اور بحیثیت باپ یہ آپ کا حق ہے کہ اولاد آپ کا احترام کرے، یہ آپ کا حق ہے کہ اولاد آپ سے اچھا سلوک کرے۔ تو یہ دو چیزیں، سارے کا سارا دین بس ان دو چیزوں کے اندر سمٹ کے رہ جاتا ہے، حقوق اور فرائض۔ حقوق وہ جو آپ کو ملنے ہیں معاشرے سے، اور فرائض وہ جو آپ نے ادا کرنے۔ جب ادا کی باری آتی ہے تو سنیں اللہ کے رسول کا فرمان، فرمایا جو حقوق تم نے ادا کرنے ہیں
جو تم نے ادا کرنے ہیں وہ تم ہی ادا کرو گے، اس دنیا میں بھی تم ہی ادا کرو گے، اگر یہاں ادا نہیں کر سکے تو کل قیامت کے دن بھی تم ہی ادا کرو گے، وہ تمہیں ہی ادا کرنے پڑیں گے۔ یہاں ادا کر لو گے تو ثابت ہے، اگر یہاں ادا نہیں ہوئے تو کل مولا کی بارگاہ میں میدان معاشر میں بھی تم ہی ادا کرو گے۔ اور وہ حقوق جو آپ کو ملنے، آقا کائنات کا یہ فرمان سنہری الفاظ میں لکھا جائے، فرمایا معاشرے میں اگر کسی کو اس کا حق نہیں ملا تو کل قیامت کے دن مجھ سے لے لے، وہ کل قیامت کے دن مجھ سے لے لے۔ بھئی اگر کسی کو حق نہیں ملا تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول دیں گے، لیکن کسی نے فرض ادا نہیں کیا تو وہ کل بھی آپ ہی ادا کریں گے، وہ کل بھی۔ یہ دو باتیں سمجھ لیں۔ اب اگلی بات آ جائیں، جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ حقوق بعد میں ہے، جو آپ نے فرائض ادا کرنے وہ پہلے، یہ بات سمجھ آ گئی، جو آپ نے فرائض ادا کرنے وہ مقدم ہے۔ اب ان کے بھی دو حصے ہیں، فرائض جو آپ نے ادا کرنے، کچھ فرائض وہ ہیں جن کا تعلق مولا کے ساتھ، کچھ فرائض وہ ہیں جن کا تعلق مولا کے ساتھ ہے، مثلا نماز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولیں۔ زکوٰۃ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روزے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حج کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ فرائض ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ کچھ فرائض وہ ہیں جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ، جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ آپ اگر بیٹے ہیں تو آپ کا فرض ہے ماں باپ کا احترام کریں، آپ اگر بھائی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کا خیال کریں، آپ اگر استاد ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھی تربیت کریں شاگردوں کی، آپ اگر شاگرد ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فرض سمجھ کر استاد کا ادب بھی کریں اور اس کی باتوں کو فالو بھی کریں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کے اوپر معاشرے کی ذمہ داریاں، ان کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہو گئی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب فرق کو سمجھے، اللہ کے دین میں حقوق اللہ بعد میں ہیں، حقوق العباد پہلے۔ حقوق اللہ بعد میں ہے اور حقوق العباد پہلے۔ حقوق العباد بندوں کے حقوق پہلے۔ اگر آپ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ کے سارے حقوق ادا کرتے ہیں، بھئی قیامت کے دن بخشش کی کوئی ضمانت نہیں، بخشش کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ بندوں کے سارے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ کے حقوق میں کہیں کمی بیشی رہ جائے تو بخشش کی امید ہے، بخشش کی امید ہے، لیکن اللہ کے ادا ہو گئے معاشرے کے ادا نہ ہوئے تو بخشش کی کوئی امید ہے ہی نہیں، بخشش کی کوئی امید ہے ہی نہیں۔ اس قانون کو سمجھے، میں ایک حدیث سناتا ہوں اسی قانون کو سمجھانے کے لیے، پھر میری بات ختم۔ بہت معروف ایک روایت ہے، آقا کائنات صحابہ کے درمیان خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان آپ نے خطاب کیا۔ حالت اہل الحقیقہ ایک کتاب ہے شیخ احمد الرفاعی کی، اس میں یہ حدیث آئی ہے، بڑی خوبصورت روایت۔ جناب رسول اکرم خطاب فرما رہے ہیں منبر پہ، فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی، نامہ اعمال کے اعتبار سے تین قسمیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی قسم کا نامہ اعمال جن کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، بغیر حساب کے، ان کا حساب ہوگا ہی نہیں، ترازو نہیں لگایا جائے گا، ان کے لیے ترکھڑی نہیں لگے گی، بغیر حساب کے حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سا نامہ اعمال ہے؟ فرمایا اس میں شرک لکھا جائے گا، اس میں شرک لکھا ہوگا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا بندہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک نامہ اعمال ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا نامہ اعمال جن لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوگا، اللہ اور بندوں کے درمیان راز ہوگا۔ یہ نامہ اعمال پبلک کے سامنے کھولا نہیں جائے گا جی، عوام کے سامنے اس نامہ اعمال کو کھولا نہیں جائے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے نہ بخشے، اگر وہ بخش دے تو کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا، اگر وہ نہ بخشے تو کوئی اس کے فیصلے کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوگا۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا نامہ اعمال ہے؟ فرمایا اس میں حقوق اللہ درج ہوں گے،
اس میں حقوق اللہ درج ہوں گے، اس میں نماز لکھی جائے گی، روزہ لکھا جائے گا، حج، زکوٰۃ، وہ تمام تر حقوق جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ اور بندے میں راز ہوگا۔ اللہ اور بندے کے درمیان ممکن ہے کسی نے ساری عمر پڑھی ہو مگر ساری منہ پہ مار دی جائیں، کسی نے ایک بھی نہ پڑھی ہو، اللہ کو کوئی ادا پسند آئے ساری بخش دے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوگا۔ تیسرا نامہ اعمال، اللہ کے رسول نے ہاتھ کھڑے کر کے فضا میں ہاتھ لہرا کے فرمایا، لوگوں خبردار، یہ سب سے سخت نامہ اعمال ہوگا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف اس نامہ اعمال کا ہے۔ فرمایا یہ نامہ اعمال پبلک کے سامنے کھولا جائے گا، تمام تر انسانیت، آپ کی ماں، باپ، بہن، بھائی، آپ کے ہمسائے، رشتہ دار، دوست، احباب، اعزاء، سارے سامنے ہوں گے، سب کے سامنے اس نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت تک اگلا لفظ نہیں پڑھا جائے گا جب تک پچھلے کو سارٹ آؤٹ نہ کر دیا جائے، جب تک پچھلا مسئلہ حل نہ ہو اس وقت تک اگلا چیپٹر کھولا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے سخت نامہ اعمال ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس میں کیا درج ہوگا، اس میں کیا درج ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں بندے کے بندوں کے ساتھ حقوق درج ہوں گے، اس میں بندوں کے ساتھ حقوق لکھا ہوگا کہ ماں کے ساتھ کیسا تھا، ماں سامنے کھڑی ہوگی، اس میں لکھا ہوگا باپ کے ساتھ کیسا تھا، باپ سامنے کھڑا ہوگا، لکھا ہوگا ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمسائے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک ایک چیز کو مجمع معاشر کے سامنے سیٹل کیا جائے گا، حل کیا جائے گا، وہاں بدلہ چکایا جائے گا، اگر بدلہ نہ دے سکا اس کی نیکیاں اٹھا کے ادھر ڈالی جائیں گی، ان کے گناہ اٹھا کے ادھر ڈالے جائیں گے۔ لہذا یہ سارے کے سارے دین کا نچوڑ ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، حقوق و فرائض، اور فرائض میں دو چیزیں ہیں، اللہ کے فرائض، بندوں کے فرائض۔ تقدیم پہلے پریورٹی ان کو ہے جو بندے کے اوپر فرائض ہیں بندوں کے، اور بندوں کے اوپر جو بندوں کے فرائض ہیں ان میں سب سے پہلا فرض اللہ کے دین میں ماں اور باپ کا ہے، سب سے پہلا فرض ماں اور باپ کا ہے۔ بات کو اگر میں ایک جملے میں سمیٹ دوں تو وہ یہ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوتے ہی ایک مرد مومن پہ سب سے پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ماں اور باپ کا احترام۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کا صحیح فہم دے، وما علیہ الا